ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں۔ آئیے ناظرین گرامی، پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کر کے مودی حکومت کو کئی محاذ پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مودی حکومت پر الیکشن کمیشن کو کٹ پتلی بنانے، عدلیہ پر دباؤ بنائے جانے کا سنگین الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، سی بی آئی، انکم ٹیکس اور دیگر اداروں کو 11 سالوں سے اپوزیشن کا منہ بند کرنے کا کام پر لگایا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2024 سے پہلے اراکین پارلیمنٹ کو معطل کر منمانے قانون بنائے گئے اور پارلیمنٹ کی کارروائی سے حکومت لگاتار بچنے کے لیے کم از کم میٹنگیں کر رہی ہیں۔ راجہ رگھوونشی قتل معاملے میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ پولیس کو 25 جون کی صبح اندور میں نالے سے ملزمہ سونم رگھوونشی کا لیپ ٹاپ ملا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے پولیس اور کرائم برانچ کی ٹیم سونم رگھوونشی کا لیپ ٹاپ تلاش کر رہی تھی۔ ساتھ ہی وولڈ پلاسیا کے پاس نالے میں تلاشی کے دوران پولیس کو ایک پستول بھی ملا۔ یہ وہی پستول ہے جس کو ملزمان نے راجہ رگھوونشی کو مارنے کے لیے خریدا تھا۔ ہندوستانی فوج کے تینوں ادارے بڑھتے ہوئے عالمی چیلنجز کے درمیان خود کو مسلسل اپ گریڈ کرنے میں مصروف ہیں۔ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا اس میں اہم کردار رہا۔ یہ اب ایک نئے ایئر لانچ سبسونک کروز میزائل پر تیزی سے کام کر رہا ہے۔ ہندی نیوز پورٹل ٹی وی 9 بھارت ورش پر شائع خبر میں ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ میزائل نہ صرف فضا سے داغا جا سکے گا بلکہ دشمن کے علاقے مثلاً کمانڈ سینٹر، ایئر بیس یا لاجسٹک ہب کو 600 کلومیٹر کے فاصلے تک نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بچے 10ویں جماعت کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ سی بی ایس ای سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے اعلان کیا ہے کہ سال 2026 سے 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے طریقہ کار میں نمایاں تبدیلی کی جائے گی۔ اس تبدیلی کے تحت اب طلباء کو سال میں 2 مرتبہ امتحانات دینے کا موقع میسر ہوگا۔ ملازمین کے لیے ایک بڑی سہولت کا اعلان کرتے امپلائی پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن نے ایڈوانس کلیم کی خودکار تصفیے یعنی آٹو سیٹلمنٹ کے حد کو موجودہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیا۔ اطلاع مرکزی وزارت محنت و روزگار کی جانب سے دی گئی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے او بی سی فہرست میں تبدیلی کے خلاف کلکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ریاستی حکومت نے او بی سی کے لیے ذیلی زمروں کی ایک نئی فہرست تیار کی جس پہ ہائی کورٹ نے حال ہی میں عبوری پابندی لگا دی تھی۔ حکومت نے اس فیصلے کو ملک کے اعلیٰ ترین عدالت میں چیلنج کرتے ہوئے اسے معطل کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ تو ناظرین گرامی، لوگوں کا انتظار ختم ہوا۔ ایک سویم 4 مشن کی کامیاب لانچنگ ہو چکی ہے۔ فالکن راکٹ نے کامیابی کے ساتھ خلا کی طرف اڑان بھر لی۔ ہندوستان کی طرف سے شبھانشو شکلا مشن کے کرو کے حصے ہیں۔ اس مشن میں کئی دیگر ملکوں کی حصہ داری ہے۔ ہندوستانی بحریہ کی گروپ کیپٹن خلاباز شبھانشو شکلا خلا میں جانے والے دوسرے ہندوستانی بن گئے۔ اس سے پہلے 1984 میں خلاباز راکیش شرما نے خلائی سفر کیا تھا۔ راکیش شرما نے خلا میں جانے کے بعد کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ شرومنی اکالی دل کے سینئر رہنما سابق کابینہ وزیر وکرم سنگھ مجیٹیا کے گھر پر وجیلنس کی ٹیم نے چھاپہ مارا۔ آج صبح ہی وجیلنس کی ٹیم مجیٹیا کے گھر پر پہنچی اور اپنی کارروائی شروع ہوئی۔ دراصل وزیر اعلیٰ بھگونت مان کی قیادت والی پنجاب حکومت کی طرف سے نشے کے خلاف کارروائی کی جائے، اسی کے تحت وکرم مجیٹیا کے گھر پر وجیلنس کی چھاپہ ماری ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وکرم مجیٹیا کے اہلیہ ایم ایل اے گنیب کور مجیٹیا کے گھر پر موجود ہیں۔ ادھر نقدی برآمدگی معاملے میں بری طرح پھنسے جسٹس یشونت ورما و پارلیمانی پینل نے بھی سوال اٹھایا۔ حکومت سے پوچھا کہ آخر ان کے خلاف اب تک کوئی ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی۔ منگل کو پارلیمانی کمیٹی برائے قانون و امور انصاف کی میٹنگ میں اراکین پارلیمنٹ نے عدلیہ میں بدعنوانی کے طرز عمل کو لے کر فکرمندی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جج کے یہاں بڑے پیمانے پر کیش کا برآمد ہونا تشویش کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اراکین پارلیمنٹ نے ججوں کے سیاسی تقاریب میں شریک ہونے اور ملکیت کا اعلان کرنے میں تاخیر کو لے کر کے بھی سوال اٹھائے ہیں۔ مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں مساجد میں نصب لاؤڈ اسپیکروں کو ہٹانے کی کارروائیوں پر مسلم برادری میں شدید ناراضگی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ اے بی پی نیوز کے مطابق اسی پس منظر ممبئی کے مالابار ہل علاقے میں واقع سہیادری گیسٹ ہاؤس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے کی۔ اجلاس میں متعدد مسلم تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ ریاستی پولیس و انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے تھے۔
دہلی وقف بورڈ نے امام و مؤذنوں کو اعزازیہ پیش کرنے کے عمل کو شفاف اور سخت بنانے کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ دہلی کی تمام مساجد کے امام و مؤذنوں کو ہر ماہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ وقف بورڈ کے نئے حکم کے مطابق انہیں ہر ماہ کی 20 تاریخ تک دہلی وقف بورڈ کے دفتر میں آ کر اپنا چہرہ دکھانا ہوگا۔ ان کی حاضری پنچنگ مشین کے ذریعے سے درج کی جائے گی، جسے یقینی بنایا جا سکے گا اعزازیہ صحیح شخص کو ہی ملے۔ یہ فیصلہ تب لیا گیا جب کچھ ایسے معاملے سامنے آئے کہ انتقال کے بعد بھی متعلقہ امام و مؤذنین کے بینک کھاتوں میں اعزازیہ کی رقم ٹرانسفر ہوتی رہی ہے۔ دہلی کے جیوتی نگر علاقے میں نیہا قتل کیس میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی۔ نیہا کو چھت سے دھکیلنے والے ملزم توفیق کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ دہلی پولیس نے اسے اتر پردیش کے رامپور سے گرفتار کیا۔ توفیق واردات انجام دینے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے نارتھ ایسٹ دہلی کے جیوتی نگر علاقے میں 19 سالہ نیہا کو اس کے گھر کی 5ویں منزل سے دھکا دیا تھا، جس کے نتیجے میں نیہا کی موت ہوئی۔ یہ واقعہ پیر کے روز پیش آیا تھا۔ حیدرآباد میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ جے ڈی میٹھیلا میں ایک نابالغ لڑکی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر اپنی ہی ماں کا قتل کیا۔ پولیس 10ویں جماعت میں زیر تعلیم طالبہ کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انسٹاگرام پر کچھ روز قبل 16 سالہ نابالغ طالبہ کی دوست ایک شخص سے ہوئی۔ دونوں میں محبت ہو گئی، تاہم دونوں نے ساتھ رہنے کا منصوبہ 19 جون کو لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ ماں نے پولیس میں اس گمشدگی کی شکایت درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے 20 جون کو اسے بازیاب کر لیا اور ماں کے حوالے کیا۔ اس کے بعد اکثر ماں بیٹی میں بحث و تکرار چل رہی، تاہم گزشتہ پیر کی رات نابالغ لڑکی نے اپنے عاشق اور چھوٹے بھائی کی مدد سے ماں کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا ہے۔ بدھ کی صبح قابل اسرائیل کے درندہ سے فوج نے مقبوضہ بیت المقدس کے شعفات پناہ گزین کیمپ پر اغوا کے دوران ایک نہتے اور ضعیف فلسطینی خاتون کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اور کتوں نے ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے لایا۔ صہیونی نسل کشی کا ایک کربناک تسلسل لگاتار جاری ہے۔ نیویارک شہر کی میئرشپ کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی پرائمری انتخابات میں زہران ممدانی کی تاریخی کامیابی نے ایک نیا باب رقم کر دیا۔ وہ نیویارک کی میئرشپ کے لیے پارٹی کی دوڑ جیتنے والے پہلے مسلمان امیدوار بن گئے۔ ان کے مرکزی حریف اور ریاست نیویارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو نے شکست تسلیم کر لیا، اگرچہ ووٹوں کی گنتی تاحال مکمل نہیں ہوئی ہے۔ القدس کی گورنر نے انکشاف کیا ہے قابل اسرائیل ریاست 7 اکتوبر سن 2023 سے اب تک مقبوضہ القدس کے مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 623 گھروں اور تجارتی عمارتوں کو مسمار کیا۔ یہ اعداد و شمار مسلسل جاری غزہ پر جارحیت کے ساتھ ساتھ مقبوضہ القدس میں فلسطینی وجود کو مٹانے کی کھلی سازش کو ظاہر کرتا ہے۔ غزہ کی مظلوم محسوب بستی پر قابل اسرائیلی ذات کی درندگی پر مبنی جنگ 628ویں دن میں داخل ہو گئی۔ فضائی اور توپ خانے سے کیے جانے والے بے رحمانہ حملوں، جبری طور پر بے گھر کیے گئے لاکھوں فلسطینیوں اور فاقہ کشی سے دم توڑتے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کے قتل عام نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، مگر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی اور امریکہ کی کھلی عسکری و سیاسی پشپناہی ظلم کو لگاتار تقویت دیتی جا رہی ہے۔ غزہ کی معزز قبائلی قومی سماجی قیادت نے سخت الفاظ میں ان تمام افراد اور عناصر کو خبردار کیا ہے جو قابل اسرائیل یا اس کی سرپرستی میں سرگرم چور اور لٹیری ٹولوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے انسانی امداد پر ڈاکہ ڈالنے میں ملوث ہیں۔ ان عناصر کو قومی صف سے باہر اور مجرم قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین میں آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔